ایوریون السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے جی۔ آپ سکرین پہ ویڈیو دیکھ ہی رہے ہوں گے فاطمہ کی۔ دیکھیں کس طریقے سے فاطمہ کی معصومیت اور بچپنا کس طریقے سے اس ماحول میں ڈلتا جا رہا ہے۔ جہاں ظاہری بات ہے غلط لڑکیاں بیٹھیں گی، نازیبا زبان استعمال کریں گی، تو جیسا ہم دیکھیں گے ہم وہی طریقہ اپنائیں گے۔ اور یہاں پہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو بہت غلط گالیاں نکال رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو ٹک ٹاک سے اتنا پالا ہی نہیں پڑا، جب سے یہ فاطمہ وائرل ہوئی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی کوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے اچانک کھولنا پڑ جاتا ہے۔ تو لیکن اس کی ماں جو ہے اب بھی وہ سریعام آ کر بولتی ہے کہ ذرا کوئی بتائے کہ میری بیٹی کیا غلط کام کر رہی ہے، اس نے کیا کیا ہے، میرے کو کوئی ثبوت دکھاؤ۔ اللہ کی بندی، اس سے زیادہ اور کیا غلط کام ہوگا کہ آپ کے بچے کی اکثر تصویر ایسی ہوتی ہے، اکثر ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا گلا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک جو خاندانی لڑکی ہوتی ہے، عزت والی لڑکی ہوتی ہے، اس کے لیے تو یہی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آپ اور کیا دیکھنا چاہتی ہیں اور آپ کو کیا دکھایا جائے کہ آپ کی بیٹی کی یہ بات ہے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ تو ظاہری بات ہے جس طریقے سے آپ سامنے آ کے ثبوت مانگ رہی ہیں، اگر کسی نے فیک ویڈیو بنا کے دکھا دی، وائرل کر دی، تو پھر کیا عزت بچے گی؟ عقل سے کام لو، اپنی بیٹی کو بچاؤ۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ فاطمہ جب خود ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ خود حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ ابھی اس کو ورگلا رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے اپنا آپ دکھانا اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یہ اتنا گندا ماحول ہے، یہ فاطمہ بھی دن بدن اسی گندگی میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور ماں باپ کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں ان کی بچی کس قسم کی گفتگو کا سامنا کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایک چیلنج ہے جس کا سامنا آج کل بہت سے نوجوانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ فاطمہ جیسے بچے جو اپنی معصومیت کے ساتھ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، انہیں ایسے ماحول میں سنبھالنا اور بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، فاطمہ کی ماں جو ہے، اس نے اسٹارٹ میں جب اپنا یوٹیوب چینل بنایا تو اپنا واٹس اپ نمبر بھی لگایا۔ ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ جن سے یہ لوگ پیسے منگوایا کرتے تھے، اور جو پیسے منگوا کے انہوں نے کھائے ہیں۔ ایک سعودیہ کے کوئی بھائی ہیں، ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ بولتے ہیں کہ میں نے ان کو بہت پیسے بھیجے، جب میں نے ان کو پیسے بھیجے تو اس مہینے میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو اور اپنی ماں کو خرچہ نہیں بھیج سکا۔ تو جس لڑکے کو اس نے یہ اپنی بات بتائی تو اس نے بولا کہ آخر تمہیں ان پہ کیسے یقین آ گیا؟ پھر انہوں نے اس کو ایک ویڈیو بھیجی جس میں فاطمہ رو رہی ہوتی ہے کہ مما میرا موبائل گم ہو گیا۔ تو ماں بھی آگے سے ڈرامہ پیش کر رہی ہوتی ہے، بیٹا پریشان نہیں ہو، بائک بھی تو گم ہو گیا تھا، اس کے بغیر بھی تو ہم گزارا کر رہے ہیں، موبائل کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے۔ پھر یہ فاطمہ ڈرامے باز بولتی ہے، مما آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے غریبوں کے لیے موبائل لینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے موبائل لینا بہت مشکل ہے، پلیز ہمیں موبائل دلوایا جائے، اور ہمارا بائک بھی گم ہو گیا، وہ بھی اس کا بھی کوئی ارینج کر دے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں جب آپ نے واٹس اپ نمبر دی ہے، آپ کے ساتھ ایک نوجوان بچی بھی ہے، تو لوگ تو رابطہ کریں گے، لوگ تو اپروچ کریں گے، لوگ تو فون کریں گے۔ آج آپ نے موبائل نمبر دیا، کل آپ اپنا ایڈریس لکھ کے ڈال دینا تاکہ لوگ ایزیلی آ سکیں آپ لوگوں سے ملنے۔ پھر جی یہ ڈرامے باز پہلے ایک سٹارٹ کس کی ویڈیو ہے، ابھی یہ بولتی ہے کہ میں نے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، حالانکہ ایک اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں یہ بول رہی تھی کہ یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے، پلیز آپ غلط لوگوں کو پیسے مت بھیجا کریں، حقداروں کو بھیجا کریں۔ اس کی اماں صاحبہ بھی یہی فرما رہی تھی بیچ میں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا مرغا کھانے سے نہ بندہ چٹنی سے روٹی کھا لے، اپنی عزت بچا کے رکھ لے، عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس عورت نے تو اپنی عزت جیسے اتار کے ہی پھینک دی ہے۔ ایسے ہی میں نے بہت ٹائم پہلے ایک سٹوری پڑھی تھی، اس میں بھی ایسے ہی تھا، لیکن ان کا باپ تو شرم و حیا والا تھا، ان کا تو باپ بھی بے شرم ہے، اور عورت کو بڑا شوق ہوتا ہے اس کی طرح امیر ہونے کا، بنگلے میں رہنے کا، کوٹھیوں میں رہنے کا۔ تو اس کی بھی لڑکیاں ایسے ہی، اس ٹائم ماڈلنگ کا دور تھا، یہ ٹک ٹاک وغیرہ نہیں تھا جبکہ وہ سٹوری تھی، وہ ماڈلنگ کرنے لگ جاتی ہیں تو بہت پیسہ ویسا آ جاتا ہے، لیکن ان میں ایک بچی ہوتی ہے نا جو اس کی بیٹی، اس کی عادت اپنے باپ پہ ہوتی ہے، وہ ماں کو بہت سمجھاتی ہے کہ مما یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ابا تو اتنے اچھے تھے، ہماری دادی اماں اتنا اچھی تھی، آپ پیسے کے پیچھے ہماری بہنوں کو ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ جی بہنیں بڑی خوش ہوتی ہیں، 3-4 بہنیں ہوتی ہیں، اور ماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے، بڑے بنگلے میں شفٹ ہو جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے جو بدماش لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہو جاتے ہیں۔ تو لاسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی گولی مار دیتے ہیں،
اور جو ماں ہوتی ہے وہ بہت بڑے بنگلے میں ہوتی ہے، بس نیل پالش لگا رہی ہوتی ہے، ناخنوں پہ بیٹھی، بس بالوں کو کھینچ رہی ہوتی ہے، یہی کچھ اس کے پاس رہ جاتا ہے، اس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم تھوڑی چیز پہ اکتفا نہیں کرتے، مطلب ہم تھوڑی چیز کو کافی نہیں سمجھتے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے، ہم کہیں گے کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ تو کم ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی ہیں کہ اگر مومن کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہے تو وہ بولے گا کہ ایک اور ہو جائے، مطلب اگر جتنا بھی ہو جائے نا، وہ اور اس کو لالچ رہے گا کہ تھوڑا اور ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اس عورت کے اندر بھی جیسے ہوس ہو گئی ہے کہ نہیں اور ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ اللہ کی بندی، تیرے بچے ہیں، اللہ نہ کرے کل کوئی ان کو نقصان پہنچا دے، تیری بچی کو نقصان پہنچا دے تو کیا کرے گی وہ؟ جیسے کہ ہم ایک ویڈیو پہلے بھی دیکھتے تھے، وہ آر جے میوش ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی بچی کو سوشل میڈیا کو دکھایا، لیکن مجھے لائیو کا تو نہیں پتا، ٹک ٹاک پہ آتی تھی یا نہیں۔ تو اینڈ کیا ہوا کہ ان کی بچی نے خودکشی کر لی۔ اب روتی ہیں پیٹتی ہیں کہ بچی نے خودکشی کر لی، لیکن انہوں نے ریزن بتایا ہے کہ میں اپنی بچی کو سامنے کیوں لائی تھی۔ ان کا ریزن یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ نہیں تھے، ان کے کوئی کمانے والا نہیں تھا، ان کا اپنا گھر نہیں تھا۔ اس کا تو الحمدللہ کمانے والا بھی ہے، اپنا گھر بھی تھا، فیملی تھی، خاندان تھا۔ اس کے باوجود یہ تو اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے بچی کو لائی ہے۔ اس کے خواب پورے نہیں ہو رہے، یہ امیر بننا چاہتی ہے، امیروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ تو اس نے بھی ہاتھ جوڑ کے بولا کہ خدا را عائشہ اپنی بچی کو بچا لو، فاطمہ بیٹا آپ اس پردے اسکرین سے غائب ہو جاؤ، بہت برا ہے سوشل میڈیا۔ اور اس کی ماں کو بھی بولے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بیٹھ کے رو گی، آپ یاد کرو گی کہ آپ کو لوگوں نے کس کس طریقے سے منع کیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج لوگ منع کر رہے ہیں، سب سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ جل رہے ہیں، حالانکہ ہماری کون سا جیب سے جا رہا ہے، ان کی جیب سے جا رہے ہیں، وہ گندے عیاش لوگ جو آ کے بیٹھتے ہیں، ٹھرکی لوگ، وہ دے رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں دے رہے، ہماری جیب سے تو نہیں جا رہا۔ اور تم کیا امیر ہو، لوگ امیر پڑیں، کیا امیری ہے یہ بے غیرتی کی امیری، کیا امیری ہے؟ اس کو امیری تھوڑی بولتے ہیں، اس کو تو بے غیرتی بولتے ہیں۔ بہن خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی بچی کو سنبھالو، اس کو ذرا اس گندی دنیا سے نکالو باہر، ابھی بھی ٹائم ہے۔ آپ کے اوپر اتنی ویڈیوز بن چکی ہیں، آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ کی بچی کو نیند کیسے آتی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یوٹیوب دیکھتی ہی نہیں ہیں، آپ نے بس اگنور کر دیا۔ آپ نے اپنا ولاگ بنایا، اپنا ولاگ ڈالا، بس یوٹیوب بند، آپ نے دیکھنا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس میں نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا کہہ رہے ہے، کوئی کیا نہیں کہہ رہے، بس میں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ آج جو گندی لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، بہت تو اس کو سمجھا رہی ہوتی ہیں لائیو پہ کہ بیٹا آپ ابھی کم ایج ہو، یہ بہت گندی چیز ہے، آپ یہاں سے چلی جاؤ، اس چکر میں نہیں پڑو۔ اور کچھ لڑکیاں نہیں بھائی فاطمہ آپ کا فیوچر ہے، لوگوں کی عادت ہے بکواس کرنا، لوگ تو ایسی بولتی ہیں، آپ لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، مطلب اس کو ابھار رہی ہوتی ہیں کہ تم اچھا کر رہی ہو۔ عائشہ بہن ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی بچی کو سنبھالو، اس کو کوئی دین دنیا کا بتاؤ، یہ غلط چیزیں منع کرو اس کو۔ کل ایسا ہوگا کہ آپ اس کو منع کرو گی، یہ منع نہیں ہوگی، اس کو لت لگ چکی ہوگی، یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، آپ بیٹھ کے رو گی، یہ منع نہیں ہوگی، یہ ایک نشہ ہے، اس کو نشہ لگ چکا ہوگا، نہ یہ باپ کے کہنے سے رکے گی، نہ ماں کے کہنے سے رکے گی، اور نہ بھائی کے کہنے سے رکے گی۔ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ اس کو سمجھا لو۔ گائز آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کیا میں نے ٹھیک بولا یا غلط بولا؟ پلیز کمنٹ لازمی کر دیا کریں، اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔